السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی انڈر 19 ایشیا کپ کی فاتح کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں کونسلر خدمات کے جائزہ اجلاس میں مؤثر اٹیسٹیشن یقینی بنانے پر زور دیا۔ ضروری اور نقد آور فصلوں سے متعلق کابینہ کمیٹی کو آج بتایا گیا کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کا وافر ذخیرہ دستیاب ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سعودی وزیر دفاع نے ریاض میں ملاقات کے دوران تصویراتی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت مضبوط ہوئی ہے۔ امور کشمیر کے وزیر نے آزاد جموں کشمیر کی ترقی کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے ڈیجیٹل اشتراک عمل مضبوط بنانے کے لیے 24 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ تحفظ ماحولیات کو صوبے کے پہلے پیپر لیس محکمے میں تبدیل کرنے کو سراہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کوہاٹ سے کھرلاچی تک 192 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے پاکستان ریلوے کے ساتھ تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرائے۔ اور پاکستان جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی کرکٹ ٹیم کا ایشیا کپ ٹائٹل جیتنے کے بعد اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے انڈر 19 ایشیا کپ کی فاتح کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نوجوان کھلاڑیوں کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے ٹیم کی انتظامیہ کے ہر رکن کے لیے 25-25 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم نے اپنی شاندار کارکردگی سے پوری قوم کے دل جیت لیے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کا نام روشن کرنے پر ٹیم مینجمنٹ، کپتان فرحان یوسف، سمیر منہاس، علی رضا اور دستے کے تمام ارکان کو بھی سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے بغداد میں مختلف مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام موسیٰ کاظم اور امام محمد التقی الجواد کے مزارات پر حاضری دی۔ صدر نے امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد اور سلامتی کی دعا کی۔ انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو رواداری، علم و دانش اور اخلاقی قوت کا ابدی ذریعہ قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ ضروری اور نقد آور فصلوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے کہا ہے کہ غذائی سال 2025-26 کے حوالے سے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم کا وافر ذخیرہ دستیاب ہے۔ کمیٹی نے یہ بات آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کہی۔ اجلاس میں گندم کی فصل، اس کے ذخیرے اور اس کی فی ایکڑ پیداوار کو بہتر بنانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ صوبہ نے ربی 2025-26 کے لیے گندم کی فصل کی بوائی کے اعداد و شمار کا تبادلہ کیا جو مقررہ اہداف کے مطابق تھے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے تصدیق شدہ بیجوں اور کلیدی سامان کی آسانی سے دستیابی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے گندم کی خود کفالت کے لیے اجتماعی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ گندم کی اقسام پر توجہ دیتے ہوئے آئندہ برسوں میں قومی غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے وفاقی اور صوبائی ہم آہنگی یقینی بنائیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی کونسلر خدمات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزارت میں کونسلر امور کی ٹیم نے نائب وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی، جس میں عوام کو پیش کی جانے والی اٹیسٹیشن اور اپوسٹائل سروسز کی اہم خصوصیات اور مربوط آپریشنز پر روشنی ڈالی گئی۔ اسحاق ڈار نے کونسلر سروسز ٹیم کے اقدامات کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ شفاف اور مؤثر تصدیق کو یقینی بنانا وزارت خارجہ کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو بروقت اور کم قیمت پر سہولت فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔
چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے سعودی عرب کے سرکاری دورے میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی اور فوجی تعاون، تصویراتی اشتراک عمل اور ابھرتے ہوئے جغرافیائی سیاسی مسائل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی طرف سے جاری شاہی فرمان کے تحت فیلڈ مارشل کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز شاہ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ اعزاز شاندار فوجی خدمات اور قیادت اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون، تصویراتی تعلقات اور ادارہ جاتی روابط کے فروغ میں ان کے مرکزی کردار کے اعتراف میں دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس اعزاز سے نوازنے پر خادم حرمین شریفین اور سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ عاصم منیر نے سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت کی مؤثر پالیسیوں کی بدولت ملک کی معیشت مضبوط ہوئی ہے۔ آج ناروال یونیورسٹی کے دوسرے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے ملکی معیشت کو مزید بہتر بنانے کے لیے انتھک کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کا حصول ضروری ہے، کیونکہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تعلیم اور تحقیق کی بنیاد پر ترقی ملک کے لیے دیر پا ثابت ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کہ ناروال میں نوجوانوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیمی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت جلد ای اسپورٹس پالیسی متعارف کرائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت وظائف اور قرضوں کی فراہمی کے ذریعے نوجوانوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وجیہہ قمر نے کہا ہے کہ ہر نوجوان کو لیپ ٹاپ فراہم کرنا حکومت کا اہم مشن ہے، جس کے تحت وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کا فروغ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وجیہہ قمر نے کہا کہ پاکستان اب درست سمت میں گامزن ہے اور معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں نوجوان نسل کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے طلباء کی مہارت بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محکمہ تحفظ ماحولیات کو صوبے کے پہلے پیپر لیس محکمے میں تبدیل کرنے کی تعریف کی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تمام ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ انسانی مداخلت کا خاتمہ، جعل سازی اور غیر قانونی اجازت ناموں کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے خاتمے کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے باضابطہ حکم نامہ جاری کیا، جس کے تحت تحفظ ماحول کے ادارے سے کاغذی کارروائی کا 100% خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب ہر دستاویز پر مخصوص حوالہ نمبر اور QR کوڈ ہوگا، جس کی چند سیکنڈز میں تصدیق کرنا ممکن ہوگا۔ ہر فیصلے کی پڑتال ہو سکے گی، جبکہ فیصلوں کی وجوہات، سفارشات اور منظوری سمیت ہر چیز کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہر وقت دستیاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں محکمہ منصوبہ بندی، ترقی اور مالیاتی محکموں کے اعلیٰ سطح کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں رواں مالی سال کے لیے صوبائی ترقیاتی حکمت عملی اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے منصوبہ بندی و ترقی کے محکمے کو ہدایت کی کہ وہ موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کی اسکیموں کو ترجیح دے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ان کی حکومت 520 ارب روپے کے صوبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے تحت اہم شعبوں میں خطیر فنڈز مختص کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تمام واش اسکیموں، خاص طور پر دیہی اور شہری علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اسکیموں کی سخت نگرانی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے محکمہ توانائی کو ہدایت کی کہ وہ سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے اقدامات کو تیز کریں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج شام گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔
ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اعزازی ڈگری دینے کی تقریب بھی ہوئی۔ گورنر کامران خان ٹیسوری نے فضل الرحمان کو PhD کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کوہاٹ سے خرلاچی تک 192 کلومیٹر کا نیا ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے پاکستان ریلوے کے ساتھ تعاون اور اشتراک عمل بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ریلوے کے اس منصوبے پر 64 کروڑ 20 لاکھ ڈالر لاگت آئے گی اور یہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ کوہاٹ خرلاچی ٹرین سروس وقت کی اہم ضرورت ہے، جس سے سفری سہولیات کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اجلاس میں جمرود سے لنڈی کوتل تک 32 کلومیٹر طویل ٹریک پر سفاری ٹرین چلانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ یار محمد نے گلگت بلتستان میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات میں کمی لانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج استور میں محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کی محکمانہ بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محفوظ، سرسبز اور خوشحال گلگت بلتستان کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے ذاتی مفادات اور وابستگیوں سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ لکڑی کی غیر قانونی کٹائی اور نقل و حمل کی حوصلہ شکنی کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ یار محمد نے محکمہ جنگلات کو ضبط شدہ غیر قانونی لکڑی کو ٹھکانے لگانے کے لیے جامع اور شفاف طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں کی بدولت پاکستان کے 5 معروف کاروباری گروپس نے بلوچستان میں کانکنی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ لیک سٹی ہولڈنگز، فاطمہ گروپ، دین گروپ، ہلٹن گروپ اور صورتی گروپ اس تاریخ ساز اور دورس سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ تقریباً 5 ارب امریکی ڈالرز کی مجموعی مارکیٹ ویلیو رکھنے والے یہ گروپس بلوچستان کے معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ پیش رفت ماڑی انرجیز کی ذیلی کمپنی ماڑی منرلز اور گلوبا کور منرلز کے درمیان بلوچستان میں معدنیات کی تلاش کے لیے مشترکہ منصوبے پر معاہدے کے بعد ہوئی۔ سرمایہ کاری میں بلوچستان کے ضلع چاغی میں سونے اور تانبے سمیت قیمتی معدنیات کی تلاش پر توجہ دی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور چین نے مفاہمت کی 24 یادداشتوں پر دستخط کے ذریعے ٹیکنالوجی پر مبنی تعاون کو وسعت دی ہے، جس کا مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے تحت ڈیجیٹل اشتراک عمل کو مضبوط بنانا ہے۔ بیجنگ میں جن مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ان میں 1 گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، 7 گورنمنٹ ٹو بزنس اور 16 بزنس ٹو بزنس معاہدے شامل ہیں۔ اس اقدام میں IT کی صنعت میں تعاون بڑھانے کے لیے جدید اور مربوط ڈیجیٹل راہداری قائم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کو دریاؤں کا رخ موڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر بھارت کی مذمت کی۔ امیر مقام نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے کہا کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امور کشمیر کے وزیر نے آزاد جموں کشمیر کی ترقی کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے مظالم کے خلاف کارروائی کرے اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی یقینی بنائے۔ ایک بیان میں حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ BJP حکومت اور اس کی کٹھ پتلی انتظامیہ نے ریاستی دہشت گردی اور جابرانہ پالیسیوں کے ذریعے کشمیریوں کے بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ انہوں نے بھارت کے ہندتوا پر مبنی نظریے پر تنقید کرتے ہوئے علاقے میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کو اجاگر کیا۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اگست 2019 کے اقدامات کے بعد غیر مقامی آباد کاروں کی آمد اور کشمیر کی سرزمین اور شہری زندگی پر بڑھتے ہوئے دباؤ پر تشویش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق کو نئی دلی میں سینٹر فار پیس اینڈ پروگرپس کے ذریعے اہتمام کشمیر کے بارے میں کانفرنس میں شرکت کے لیے سری نگر سے سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کانفرنس کو پیغام بھیجتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی تناظر میں حل کرنے کا واحد قابل عمل راستہ مذاکرات ہی ہیں۔
کانفرنس کے دیگر مقررین نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 2019 کے بعد کی صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تنسیق سے امن قائم ہونے کے بجائے غم و غصہ مزید بڑھ گیا ہے. جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے اور حالیہ جنگ بندی کے بعد اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. دوسری جانب موسلا دھار بارش اور شدید سردی کے باعث بھی فلسطین کے بے گھر لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امداد اور تعمیرات کے ادارے کے مطابق غزہ میں 16 لاکھ فلسطینی بدستور شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا آئندہ ہفتے دوبارہ جنگ بندی کے امکان پر غور و خوض کے لیے مذاکرات کریں گے. دونوں ملکوں کی سرحدوں پر 3 ہفتوں سے کشیدگی جاری ہے. یہ بات تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہی. ادھر دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے ملائیشیا میں ایک اجلاس کے موقع پر ملاقات کی جو لڑائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہے. روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک روسی جنرل کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں. ایک بیان میں روسی تحقیقاتی کمیٹی نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل فینل سراروف آج صبح کار میں نصب بم دھماکے میں ہلاک ہوئے. وہ مسلح افواج کے آپریشنل تربیتی شعبے کے سربراہ تھے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے. 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا دبئی سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. پاکستانی ٹیم نے تاریخی فتح حاصل کی اور ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو بڑے مارجن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا. ایئرپورٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور پی سی بی کے دیگر حکام نے کھلاڑیوں اور معاون عملے کا استقبال کیا. ایئرپورٹ پر شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد بھی ٹیم کے استقبال کے لیے موجود تھی. پاکستانی ٹیم نے پی آئی اے کی پرواز کے دوران کیک بھی کاٹا، جہاں مسافروں، پائلٹس اور عملے کے ارکان نے نوجوان چیمپئنز کو مبارکباد دی. پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم افغانستان اور میزبان زمبابوے کے خلاف جمعرات سے شروع ہونے والی سہ ملکی سیریز میں شرکت کے لیے زمبابوے روانہ ہوگی. سہ ملکی سیریز مردوں کے آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ سے قبل تیاری کے لیے معاون ثابت ہوگی، جو آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے اگلے سال 6 فروری تک زمبابوے اور نمیبیا میں منعقد ہوگا. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے دبئی میں اے سی سی ہیڈ کوارٹرز میں خطے میں کرکٹ کی ترقی کے ایک خصوصی جائزہ اجلاس کی صدارت کی. محسن نقوی نے ایشیا کپ انڈر 19 ٹورنامنٹ کے بہترین انتظامات پر اے سی سی ٹیم کی تعریف کی. اجلاس میں ایشیا بھر میں کرکٹ کے فروغ کے لیے جدید ہائی پرفارمنس سینٹرز کے قیام کی منظوری دی گئی. اجلاس میں بنگلہ دیش، افغانستان اور متحدہ عرب امارات سمیت ایشیائی کرکٹ بورڈز کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی. پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے 2 نئی ٹیموں کی بولیاں کل تک وصول کرے گا. نئی فرنچائزز کی نیلامی اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی. وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ حکومت ہاکی کے کھیل کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے. آج اسلام آباد میں ہاکی ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاکی ٹورنامنٹ کا مقصد قومی کھیل کا کھویا ہوا وقار بحال کرنا ہے اور اس ٹورنامنٹ کو ملک بھر میں پھیلایا جائے گا. پاک فوج اور حکومت آزاد جموں کشمیر نے مشترکہ طور پر مظفر آباد میں 2 روزہ والی بال سیریز کا انعقاد کیا. ایونٹ میں قومی انڈر 18 اور آزاد کشمیر انڈر 18 والی بال ٹیموں کے درمیان میچز کھیلے گئے. دونوں ٹیموں نے شاندار مہارت، نظم و ضبط اور کھیل کا مظاہرہ کیا. اس سیریز کا مقصد خطے میں کھیلوں کو فروغ دینا اور نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا تھا. پاکستان کے شوٹرز اگلے ماہ کی 11 سے 22 تاریخ تک قطر کے شہر دوحہ میں ہونے والی ایشین شاٹ گن چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے. سکیٹ ایونٹ میں عثمان چاند، امام ہارون اور خرم انعام، جبکہ ایم فاروق ندیم اور ظفر الحق ٹریپ میں حصہ لیں گے. چیمپئن شپ میں 16 ایشیائی ممالک کے 160 کھلاڑی شرکت کریں گے.
اور پاکستان کے محمد شفیق کامن ویلتھ ہینڈ بال ایسوسی ایشن کے خزانچی اور ایشین ہینڈ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں. یہ انتخابات قاہرہ میں ہوئے جہاں محمد شفیق دونوں عہدوں کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. ایشین ہینڈ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کے طور پر یہ ان کی چوتھی مدت ہے. یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 200 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,71,204 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 684 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 797 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 112 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 143 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 288 میں کمی، جبکہ 86 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. رفان میز پروڈکٹس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 1121 روپے 13 پیسے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 885 روپے 49 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 3 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 373 روپے 48 پیسے اور 377 روپے 94 پیسے، یورو 326 روپے 62 پیسے اور 330 روپے 50 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 31 پیسے اور 75 روپے 20 پیسے، UAE درہم 76 روپے 41 پیسے اور 76 روپے 81 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 77 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 79 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,91,085 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,58,440 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 33,526 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,24,914 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق. پنجاب کی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان اور تاجکستان کی بہت سی اقدار مشترک ہیں. وہ آج لاہور میں پاکستان تاجکستان ثقافتی میلے سے خطاب کر رہی تھیں. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں. پاکستان تاجکستان فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان میں بہت سی قدریں مشترک ہیں. انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ تاجکستان کے ثقافتی وفد کا لاہور میں قیام اچھا رہا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پنجاب تاجکستان کے ساتھ ثقافتی تعاون کے لیے تیار ہے اور انہیں تاجکستان کا کلچر اچھا لگا ہے اور وہ یقیناً تاجکستان کا دورہ کریں گی. پاکستان میں تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف طویر نے لاہور کو تاجکستان کا دوسرا دارالحکومت قرار دیا. اس موقع پر تاجکستان کے سفیر نے صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت کو تاجکستان کا روایتی لباس پیش کیا. 2 روزہ فیسٹیول کے دوران تاجکستان کے ثقافتی طائفے نے اپنے روایتی فنون لطیفہ، ثقافت اور موسیقی پیش کی. تقریب میں معروف موسیقار راحت فتح علی خان نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. فلم اور ٹیلی ویژن کے مایہ ناز اداکار عبداللطیف بلوچ المعروف ساقی کی آج 39ویں برسی منائی گئی. وہ 2 اپریل 1925 کو عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے. ساقی کا تعلق سندھ کے ضلع دادو میں آباد بلوچ خاندان سے تھا. انہوں نے 500 سے زائد اردو، پنجابی، سندھی اور پشتو فلموں میں کام کیا. ساقی 1986 میں آج کے روز انتقال کر گئے. یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. امریکہ کے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے انجینئرز نے ایک چھوٹی سی پیوند کاری کرنے والی ڈیوائس تیار کی ہے جو ٹائپ 1 ذیابیطس والے لوگوں کے ہنگامی علاج میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. ڈیوائس گلوکاجن پاؤڈر کی شکل میں ہے اور خون میں شوگر انتہائی کم ہونے پر اسے ہارمون کو خارج کرنے کے لیے گلوکوز مانیٹر کے ذریعے فوری متحرک کیا جا سکتا ہے. یہ خصوصاً نیند کے دوران یا چھوٹے بچوں کے لیے ممکنہ طور پر جان بچانے والی حفاظتی ڈھال فراہم کرتی ہے. برازیل کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ آنت میں پیدا ہونے والا ایک ہارمون دماغ کو سگنل بھیجتے ہوئے اس پر اثر انداز ہوتا ہے کہ جسم کتنی توانائی استعمال کرتا ہے. FGF19 نامی ہارمون دماغ کو زیادہ توانائی خرچ کرنے اور چربی کم کرنے والے خلیوں کو متحرک کرتا ہے، جو موٹاپے کے علاج کے لیے ممکنہ ایک نیا طریقہ ہو سکتا ہے.
हार्मोन मुआविन आसाबी निज़ाम को फ़ाल करने के लिए थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता और सोजिश को कम करता है। पंजाब का सूबाई हंगामी इमदादी इदारा मरी, गलियात और गिरदोनवा में मुतवक्के बर्फबारी के हवाले से इंतहाई चौकस है। इस सिलसिले में PDMA पंजाब ने मरी की ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, हाईवे, जंगलात और सियाहत के महकमों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का सर्कुलर जारी किया है। PDMA पंजाब के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने कहा कि मरी की ज़िले इंतज़ामिया मुतल्लिका महकमे तफरीही मकामात पर इत्तलाआत और निगरानी का निज़ाम फौरी तौर पर फ़ाल करें। मौसम की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सालेह से। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहिका पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बलाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़विया बरआलूद रहा। पंजाब और बलाई सिंध के अजला में धुंध छाई रही। सबसे ज्यादा बारिश कश्मीर में गड़ी दुपट्टा से 33 मिलीमीटर, रावलाकोट से 21 मिलीमीटर, पंजाब में मरी से 21 मिलीमीटर, इस्लामाबाद से 9 मिलीमीटर, रावलपिंडी से 8 मिलीमीटर, खैबर पख्तूनख्वा में काकूल से 17, बालाकोट से 14, पटन से 12, कालाम से 11। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर से 10, भुंजी से 4, गुपत से 3, चला से 3 और स्कर्दू में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बर्फबारी कलाम में 2.5 और मालम जब्बा में 2 इंच रिकॉर्ड हुई। आज के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ले -3, कलात -1, स्कर्दू, क्वेटा, पाड़ा चिनार, मालम जब्बा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसा कि इस्लामाबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में 2, लाहौर में 9, कराची में 15, पिशावर में 10, क्वेटा में 0, मुजफ्फराबाद में 5, गिलगित में 3, स्कर्दू में 0 और श्रीनगर शोपियां में 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई। इस दौरान आज रात नारान, कागान, दीर, स्वात, कोहिस्तान, मंसेरा, एबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजा और मुल्क के दीगर बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, जबकि सड़कों की बंदिश और फिसलन के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का भी खदशा है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अंडर 19 एशिया कप की फातेह क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में काउंसलर खिदमात के जायजा इजलास में मौसर अटेस्टेशन यकीनी बनाने पर जोर दिया। ज़रूरी और नकदावर फसलों से मुतालिक काबीना कमेटी को आज बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गंदम का वाफिर ज़ख़ीरा दस्तयाब है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सऊदी वज़ीर दिफा ने रियाद में मुलाकात के दौरान तज़वीराती ताआवुन और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को सूबे के पहले पेपरलेस महकमे में तब्दील करने को सराहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोहाड़ से खरलाची तक 192 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पाकिस्तान रेलवे के साथ ताआवुन बढ़ाने का फैसला किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो मसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराए। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इस्राएली फौज के ताज़ा हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान की 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का एशिया कप टाइटल जीतने के बाद इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद उवैस मेराज, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शाहरुख उस्मानी, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद अहसन अमजद, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद केयानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम ज़ुबैरी और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।